الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی، اور آج اس میں سے ہم پارہ نمبر 19واں پارہ کریں گے، اور اس کو کریں گے ادب کے موضوع پہ۔ بچپن سے ایک جملہ سنتے آئے، با ادب با نصیب، اور اس سے الٹ بھی سنتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ اصل میں ادب کیا ہے، کس سے اور کہاں، اور خاص طور پہ پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خوبصورت دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا بات کرنا، اس میں ادب کتنا جھلکتا ہے، کتنے نپت الالفاظ اور کتنی خوبصورت باتیں۔ دعا مانگنے کا ایک خوبصورت طریقہ بھی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام دین ادب ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے استادوں سے صرف علم نہیں سیکھتے تھے، ادب بھی سیکھتے تھے۔ شروع سے ہم نے تعلیم اور تعلم اور آداب زندگی اور اسی طرح سے کچھ جملے سنے ہیں۔ آج کے دور کو اگر ہم ذرا سا پیچھے سے لے کر چلیں تو آج علم کا تو دورہ ہے، بلکہ غرہ ہے، بڑا مان ہے، ڈگریوں پہ یونیورسٹیز کے نام گاڑیوں کے پیچھے لگائے جاتے ہیں اور سو آن، اور رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بچہ ہے کیا۔ کوئی اگر عہدہ ہے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، تو اس کے نام سے بھی پہلے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے، انجینئر کا آیا ہے، پائلٹ کا آیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ سارے بڑے باادب نام ہیں، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، لیکن اخلاق، کردار، یہ کیا ہے؟ نمازی بھی ہیں کہ نہیں؟ کل آنے والی بیوی کی عزت کر بھی سکیں گے کہ نہیں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جلدی سے گھر بنتے ہیں، کبھی کبھی اتنی ہی تیزی سے ٹوٹتے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں نکلا، اور یہ اور سو آن۔ وہ باتیں میں کیوں کروں جو آپ کو پہلے سے پتہ ہے؟ میں تو یہاں آپ کو وہ دینے آتی ہوں جو شاید آپ کے اور میرے لیے نئی چیز ہو اور ہم اس کو سمجھ کر سیکھ سکیں۔ تو لہٰذا ادب کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے استادوں سے پہلی دفعہ میں علم سیکھا اور پھر بار بار جا کر وہاں ادب سیکھا۔ قرآن تو ماں باپ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبرائیل، جس میں ایک شاگرد بن کر آنے والے جو بظاہر ایک انسان کے روپ میں تھے لیکن نبی تھے، انہوں نے تو بیٹھنے کے ادب اور آداب اور طور طریقوں سے سکھا دیا تھا کہ جب تک صراحی سرنگو نہیں ہوگی پیمانہ نہیں بھرے گا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہی بچے بعد میں بڑے کام کرتے ہیں جو اپنے استادوں کے مؤدب ہوتے ہیں۔ اسلام نے تعلیم سے زیادہ ادب پر زور دیا، اور استاد کو مؤدب کہتے ہیں، یعنی ادب سکھانے والا۔ ایک ہوتا ہے مؤدب، وہ شاگرد جس نے ادب سیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو مؤدب ادب سکھانے والا۔ اور ادب کا تعلق فطرت سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا نا، تو بڑا ہی کمپلیکس سا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے اندر اتنی مشینیں لگا دیں کہ حیرت گم ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ایک ظاہری فیچرز، قد کاٹ، رنگ ڈھنگ ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک اندر کی چیز بھی ہے، اور یہ ادب وہی چیز ہے جس کو مینر کہتے ہیں، اسی کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، یعنی اچھا یا برا معاملہ، کس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو وہ اندر کا حسن دکھاتا ہے۔ آج لوگ بچے استادوں کے نام لیتے دیکھے گئے، پاؤں ٹیبل پہ اور تکیے کو ٹیک لگائی ہوئی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کی فطرت سے ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کا ادب کرے۔ یاد رکھیے، انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک ہے فطرت اور ایک ہے جبلت۔ میرا آپ کا جسم جو ظاہر میں ایک دوسرے کو دکھتا ہے، دیکھا جائے تو جانوروں کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قد کاٹ کا فرق ہے، رنگ کا فرق ہے، ڈھنگ کا، لیکن فزیکل بینگ تو جانور بھی ہوتا ہے اور انسان بھی ہوتا ہے۔ کھاتا جانور بھی اور انسان بھی ہے، سوتا بھی ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں دونوں میں کامن ہے، لیکن جانوروں میں ادب نہیں ہوتے۔ جانوروں کے اندر اس چیز کی سینس نہیں ہے کہ ان کو کسی دوسرے کے آنے پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بالکل اسی طرح سے انسان کا ادب بتاتا ہے کہ وہ جانوروں سے کس حد تک ممتاز ہے۔ انسان کی سوچ جتنی اعلیٰ ہوگی اتنا زیادہ اس کی
انسانیت کا مقام بڑھتا جائے گا، تو سوچ صحیح کی جائے تو ادب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ادب کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں نا تو وہ ادب لے کر آتا ہے، پھر اگر اس کی اچھی پرورش کر دی جائے، اچھے طریقے سے پرورش کیا جائے تو وہ بچہ بہت ہی مہذب ہوتا ہے۔ بعض چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں کتنے ویل مینرڈ ہوتے ہیں، دوسروں کی محبتیں بھی لیتے ہیں اور دعائیں بھی لیتے ہیں، اور کچھ عرصے اسی طرح رہنے کے بعد پھر وہ ادب عادت میں ڈھل جاتا ہے۔ جن بچوں کو بچپن سے ہی بیٹھنے، اٹھنے، کھانے، پینے، چلنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں نا، وہ بعد میں پھر بالکل ویسے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے تو پاؤں رکھنا بھی سکھاتے تھے، پاؤں کو گھسیٹ کے نہیں چلنا، لٹکا کے نہیں چلنا، اور اسی طرح سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ادب کی اقسام اور طریقہ کار کیا ہے، اور ہمارے ادب کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر انسان کا ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ مشرک بے ادب ہوتا ہے، وہ اللہ کے ما سوا سے بھی بعض دفعہ وہی امیدیں لگا لیتا ہے، وہی طریقے کرنا چاہتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق بگڑتا ہے نا تو اس کا پھر اثر کس پر آتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلق میں۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت سے خوبصورت انسان بناتا جائے گا۔ پھر اسی طرح ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، یہ بادبی ہے، اور اس کے برعکس بے ادبی ہے۔ واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس سے کم ڈرنا جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، بے ادبی ہوگی۔ جب ہم اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اللہ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی بڑے کے سامنے غلط کام نہیں کرتے، اکیلے میں انسان تھوڑا سا لین ہو جاتا ہے، لیئر ہو جاتا ہے، عجیب حرکتیں کر سکتا ہے، لیکن جو ہی کوئی سامنے آتا ہے ہم بالکل سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تنہائی میں گناہوں سے نہ چوکنا یا نیکیوں کے مواقع سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے معاملے میں باادب ہے کہ نہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کے معاملے میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننا، اس کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ اگر نماز میں اللہ اکبر کہے تو پھر عملی زندگی میں بھی اس کو اکبر کہے، کیونکہ جو اکبر ہو جاتا ہے نا اس کی ہر بات بھی اکبر ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے اگلی چیز اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ادب والی خشوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع کے ساتھ کھڑا ہونا ادب ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے جو مقام ہوتا ہے نا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس کے آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے آپ کی طرف دیکھنے سے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ جس کے دل میں عزت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ قطع بتاتی ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کہنا نہیں پڑتا۔ یہ کوئی بازاری محبتیں نہیں ہوتی، آئی لو یو کہہ کر پھول دے دو تو پھر ہی پتہ چلے۔ تو نماز میں خشوع اس وقت آتا ہے جب واقعی بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ پھر اگلی چیز اللہ تعالیٰ سے ادب میں کیا ہے کہ اس کی تسبیح اور تعریف کی جائے۔ سبح للہ ما فی السماوات، اور یسبح للہ سے قرآن پاک کی صورتیں جو شروع ہوتی ہیں ان کو ذہن میں لے آئیے۔ پھر اسی طرح سے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کیا جائے، اپنی زندگی کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کو بنایا جائے، اور کہہ لیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو للہیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سورۃ مائدہ میں تو کہا گیا وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بن جاؤ، یعنی انسان کو دیکھ کر لگے کہ یہ رب والا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے، ایسے بن جائیں کہ آپ کی سوچ اور سب چیزیں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا مل جائے تو صفحے یا کاغذ کو اوپر اٹھا کر رکھ دے، پورے شعور کے ساتھ ان کاپیوں اور کتابوں کی عزت کرے جن پر اللہ کا نام لکھا ہو۔ اور پہلے دور میں کسی کو اگر زمین سے کاغذ اٹھا کر چھریوں میں دیتا دیکھ لیتے تو کہتے تھے کہ یہ مسلمان ملک ہے۔ فلیفٹی ایک شخص جس نے ہسٹری آف عربس نام کی ایک کتاب لکھی تو اس نے اس میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ مسلمان وہ ہیں کہ جو کتابوں کی اور کاغذوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے جائیے کتنے غیر محسوس طریقے سے ہم بدل گئے۔ ہماری نسلوں میں پڑھے لکھے بھی تو ہیں لیکن ادب کے لحاظ سے کمزوری ہے، اور وہ شاید اس کو اتنا فیل بھی نہ کریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کو جتنا اوپر جانا ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ
پھر اس کے لیے اپنے پروں کو سمیٹ کے اور سکیڑ کے رکھتا ہے۔ پھر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ سے ادب کی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں، بلکہ کھائی ہی نہ جائے۔ کہاں کہ جھوٹی کھانی، کیونکہ جب آپ قسم کھاتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی بے معنی ہستی نہیں ہے کہ بات بات پر آپ اس کی قسمیں کھائیں۔ پھر ایک اور ادب نوٹ کیجئے کہ اللہ کا نام لے کر کسی اچھے کام سے نہ رک جائے۔ مثلا کسی کا رشتہ کروایا، بعد میں باتیں سننی پڑی تو قسم کھا لی کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں اور کراؤں گا۔ اس سے اگلی بات جو بہت ہی اہم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگی جائے، جیسے اسماء الحسنی ہے، یا رحمان تیرے رحم کے وسیلے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ اگر واسطہ وسیلہ دینا ہے اس کا وسیلہ دیا جائے۔ پھر اسی طرح اللہ کے لیے کوئی نیا نام ایجاد نہ کیا جائے، اللہ نے جو نام دے دیے بس وہی ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو شافی کہہ سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے۔ پھر اسی طرح لغو چیزوں پر اللہ کا نام نہ لیں، بلکہ شعور سے بات کریں، سوچ کے بولیے۔ جتنا انسان کے دل میں اللہ کا ادب آئے گا اتنا اثر ہوگا اس کا کہ اس کے اعمال میں پھر اس کا عکس دکھے گا، اعمال اچھے ہوں گے، پھر اتنا ہی قرآن کا ادب ہوگا، جس کا کلام پھر اس کی بھی اتنی ہی قدر ہوگی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس ایک ادب سے ایک دوسرا ادب ہم کیا کریں، قرآن پاک کا ادب کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں تو اس کا ادب کریں، غور سے سنیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر قرآن کا ادب کیا ہے کہ ان محفلوں کی قدر کی جائے جہاں اللہ کا کلام ہو، بے ترتیب نہ بیٹھا جائے، بے دلی سے وہاں نہ بیٹھا جائے۔ قرآن کی مجلس میں سو جانا بے ادبی کی بات ہوگی، ویسے آنکھ لگ جائے تو اٹس اوکے، لیکن جان بوجھ کے کہ چلو وہاں جا کے بوری ہونا ہے تو سوتے ہیں، کیونکہ ہم سوتے کب ہیں جب دلچسپی نہیں ہوتی۔ کوئی خاندانی سیاست پر بات ہو رہی ہو تو ذرا دیکھیں کیسے کان کھڑے ہوتے ہیں، اور ملکی سیاست کے پیر تو ہم خود بھی حصے دار بنتے ہیں۔ کسی چیز میں ہمارا فائدہ ہو تو کیا ہم سو جائیں گے؟ قرآن کی محفل میں وہی سوتا ہے جس کا دل قرآن میں نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح قرآن کی بات کرنے والے کو بیچ میں ٹوک دینا، بس رہنے دیں۔ پھر اسی طرح قرآن کی مجلسوں کا ادب کیا ہے کہ بیٹھتے ہوئے ہر اس چیز کو اپنے سے دور کریں جو آپ کو غافل کرے۔ مثلا فون پر میسج کرنا، آپ کی فون کی رنگ برنگی بیلیں اس محفل میں بجنے لگیں، یہ بے ادبی ہے۔ قرآن صرف اسی کے دل پر اترے گا جو اس کو لینے کے لیے ہر طرح سے کٹے گا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ملتی۔ بعض دفعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے کانوں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کو افطاری میں کیا بنانا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ ادب، اور انسانوں میں سب سے زیادہ ادب کا مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بارے میں ادب کیا ہے کہ آپ کا نام سنتے ہی درود پڑھا جائے۔ بے ادبی ہوگی اور اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے، آپ کا نام یعنی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ساتھ یہ درود کے الفاظ ہوں۔ یہ مختصر درود ہی ہے لیکن اتنا کہنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی حدیث کو سن کر خاموش ہو جائیں، نہ اس کے مقابلے میں رائے دیں اور نہ تنقید کریں۔ پھر سنتوں کا احترام کیا جائے، چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی۔ پھر اللہ کے نبی سے متعلق لوگوں کا ادب کیا جائے، مثلا آپ کے ساتھی صحابہ کرام، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹیوں کے بچے، سب کا ادب کیا جائے۔ جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں اصل میں تو وہ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں نا۔ پھر اس طرح آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے اور اس کے اندر سے اپنے لیے عمل کی باتیں لی جائیں۔ اللہ کے نبی کے معاملے کے بعد پھر ادب کا حق ہے ہمارا، کس کا ادب کیا جائے تو اپنے سے بڑے لوگوں کا۔ بڑے دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک عمر میں جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، اور دوسرے علم میں، اور ایک تیسرا بھی ڈال لیجئے رتبے میں۔ جو علم میں بڑا ہے اس کی تو عزت ہوگی چاہے وہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہو۔ مثلا آپ کا استاد، ان کا نام لیتے ہوئے بے تکلفی نہ برتیے، سلام میں پہل کیجئے، ایسی کوئی بات نہ کیجئے جن سے ان کی ہتک ہو۔ پھر جو عمر میں بڑے ہوں ان کے ساتھ مشکل تب ہوتی ہے جب وہ ملازمین ہوں، مثلا بزرگ ملازم ہے یا ڈرائیور ہے تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بے ادبی سے بات نہ کریں۔ پھر اس طرح کچھ عہدوں پر فائز لوگ، مثلا حکمران، صدر، وزیر۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو پورے کا پورا میڈیا
اور کلچر ہی بے ادبی کا شکار دکھتا ہے۔ پہلے پرنٹ میڈیا میں کارٹون بنتے تھے، اب ویڈیو میڈیا میں نہ جانے کیا کچھ بنتا ہے۔ پھر جب بڑوں کی بات آتی ہے اور بزرگ دونوں کو جوڑ دیجئے تو ان کو ماں اور باپ کہتے ہیں۔ ماں باپ کا ادب، پھر مالک، کوئی باس ہے، ان سب کے ساتھ انسان کو بہت بہترین طریقے سے رہنا چاہیے۔ اب ایک چیز جو استاد کے ساتھ دیکھی گئی ہمارے کلچر میں کہ اس کے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، ماں باپ آئے تو کھڑے ہو جائے، اس میں ذرا سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ ہیلپ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا مہمانوں کو دیکھ کر ان کو ویلکم دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ بزرگ آئیں، آگے بڑھ کر ان کا بیگ پکڑیے، ہاتھ دیجیے، کرسی دیجیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، جیسے اب دیکھتے ہیں کہ ایک دھرم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو آنے والے کے پاؤں چھوتے ہیں یا رکوع کی طرح سر یعنی جیسے دل پہ ہاتھ رکھ کے نا رکوع کی طرح جھکتے ہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ رکوع قیام اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور نماز کا حصہ ہے۔ تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویلکم دینے کے لیے کھڑا ہونا اور بات ہے، لیکن دل میں یہ کہ استاد آیا اور یہ بڑا ہے تو اس کو عزت دینے کے لیے کھڑا ہونا، یہ نان اسلامک طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا صحابہ کو، جب وہ حبشہ میں یہ کچھ دیکھ کر آئے تو آپ نے پھر ان کو منع کر دیا۔ لیکن آج ہمارے اپنے اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور طریقے سکھائیے جس سے بچے کے دل میں استاد کی عزت ہو۔ اور اسی طرح سے اب دیکھیے بادشاہوں کے آنے پہ درباری کھڑے ہو جاتے تھے، صحابہ نے کہا ہم تو آپ سے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کھڑا ہونا ہے تو اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہوں گے۔ پھر اسی طرح بڑوں کے ادب میں ایک اور بات ہے کہ بات نہیں کاٹنی چاہیے ان کی۔ اکثر بڑے بات کو بار بار دہراتے ہیں، صبر کیجئے، اپنا وقت یاد کر لیں کہ کل ہم بھی اس عمر کو پہنچیں گے۔ پھر بڑوں کا ادب یہ کہ دور سے ان کو آواز نہ دی جائے، سوائے اس کے کہ انہیں کسی چیز سے خطرہ ہے اور آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگے نہ جائیے، کہ انہیں کسی چیز سے خطرہ ہے اور آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگے نہ جائیے، رک جائیے، اس طرح کی بات۔ پہلے دور میں اگر ماں باپ کے بلانے پہ دور بیٹھا بچہ بولے نا جی، تو بڑے غصہ کر کے کہتے تھے ایس جی نو وٹا لانا ہے، یعنی کیا فائدہ اس جی کا، پاس ہو۔ تو آج آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ پیمپر کر لیا، اتنا زیادہ ان کو ہم نے ان چیزوں کا عادی کر دیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کچھ غلط بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہے کہ اگر وہ کوئی بات نہ سمجھیں تو بحث نہ کیجیے، بڑوں سے پیار سے سمجھائیے، ادب سے سکھائیے۔ بعض اوقات بڑے ضدی ہو جاتے ہیں تو بس کہہ لیجئے کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ۔ تو صبر بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ رشتوں میں صبر، کچھ انسانوں کے ساتھ صبر ہو، اور پھر بڑوں کی بات ماننی ہے، شرط ہے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو۔ کسی معاملے میں آپ کا تھوڑا سا نقصان ہے تو بھی بڑوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات مان لے، لیکن شرط ہے کہ وہ بات اللہ اور رسول کے کسی حکم سے نہ ٹکراتی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ ہارون رشید اپنے وقت کے بادشاہ تھے، خود اپنے استاد کے جوتے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو شہزادہ تھا کہ وہ اپنے استاد کو وضو کرا رہا ہے اور پانی ڈال رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہنے لگے کہ تم نے یہ کیوں نہ کیا کہ اپنے ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے اور دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں ملتے۔ اللہ اکبر! آج تو پتہ نہیں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا نا۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ادب سکھاتے تھے، کر کر کے دکھاتے تھے، تبھی تو وہ بچے بھی بڑے ہو کے ائمہ کرام کے درجے پہ گئے۔ امام بخاری اپنے دور کے عالم تھے، خلیفہ وقت اپنے بچوں کو ان کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ یہ دین کے محافظ ہیں۔ اللہ آج بھی ہمیں ایسے ہی بادب طریقے سے رہنے کی توفیق دے۔ پھر ایک اور ادب کیا بڑوں کا کہ ان کے آگے نہ چلیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ادب بھی اور حکم بھی، اب دونوں میں ٹکراؤ ہے، مطلب وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ آگے چلو، تو ادب کا تقاضا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو وہ کہتے ہیں۔ مثلا کسی کا جوتا پکڑنا چاہا، وہ کہتا ہے نہیں میرا جوتا نہیں پکڑو، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب ادب اور حکم کے درمیان ٹکراؤ ہو تو کیا کرے، تو حکم ماننا جائے گا اور پھر اس وقت اس کی بات کو عزت دی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز ہے قانون کا ادب۔ قانون کو ہر زاویے سے لیجئے۔ قانون میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز شریعت ہوتی ہے۔ شریعت اور قانون دونوں کو اگر آپ ایک ہی کٹہرے پہ رکھ لینا
تو آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ قانون بنانے ہی وہ چاہیے جس میں دین شامل ہو۔ یہ تو اب آج ہم اس دور میں گزر رہے ہیں نا، جس میں آپ کو دکھتا ہی ہے کہ کہیں کچھ اور ہے تو کہیں کچھ اور ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے مجھ سے؟ کہ شریعت کی رسی سے خود کو باندھ کے رکھو، تو قانون اور شریعت کا ادب کرنا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مومن ایک رسی سے بندھا ہو، خود کو قابو میں رکھے، خود کو پابند محسوس کرے۔ اب جب پابند محسوس کرے گا تو انا ٹوٹے گی۔ تو جتنا زیادہ آپ چیزوں کو اس کے کلوز سرکٹ میں دیکھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گا۔ بس آپ دیکھیے کسی ملک میں ہے، اب وہاں کے قانون ہیں، ٹریفک لاز ہیں، ادب کیجئے، سیٹ بیلٹ باندھنی ہے تو باندھیے، یہ نہیں کہ بیلٹ پہلے باندھ کر پھر بعد میں اوپر بیٹھ جائیں۔ ہاں، یہ تو ایک دھوکہ بھی ہوگا نا۔ لیکن آج ہم مسلمان سب سے زیادہ قانون شکن ہو گئے۔ پابند رہیے، اور جو جتنا پابندیاں محسوس کرے گا نا، اس سے انا ٹوٹے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تزکیہ کے سٹیپس دیکھیں نا، تو ادب کے مقام کے بعد انا کا مقام آتا ہے۔ جس بندے کی انا بڑھ جاتی ہے نا، وہ ادب بھی نہیں کرتا، بدتمیز ہو جاتا ہے۔ بگڑے ہوئے بچے کیوں ہر ایک کے آگے بولتے ہیں؟ تو پھر ایسے لوگ قانون کی اطاعت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لو اب یہ رولز میرے لیے ہیں۔ ہاں، حالانکہ دیکھیے پوری کائنات رولز پہ چل رہی ہے۔ سورج چاند کتنے بڑے ہیں لیکن وقت پہ آتے ہیں۔ دن میں 5 بار صفے بنانے کا حکم دیا اسلام نے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ پوری سورت ہے صف کے نام پہ، صافات کے نام پہ سورت ہے، لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسجدوں کے باہر جوتوں کے ہی ڈھیر دیکھیے، شورہ خالی پڑا ہوگا اور نیچے فلور پہ جوتے ہوں گے۔ ذرا سا اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھے تو صحابہ کرام کون تھے جو اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ ادب کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کا ادب کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ وہ نقطہ تھا جس کی بنیاد پر فتح مکہ کھڑی ہوئی، اور صحابہ کرام نے اس موقع پہ کتنا ڈسپلن اور ادب دکھایا۔ اگر اس وقت صحابہ کرام ادب نہ دکھاتے تو خانہ جنگی ہو جاتی۔ وہ پہلا موقع تھا آپ کی زندگی کا کہ آپ نے کچھ کہا اور صحابہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ آپ نے کہا احرام کھول دو، لیکن کوئی ہلا ہی نہیں، کیونکہ دل پہ بوجھ ہی بہت تھا۔ آپ نے اس بات کو دل پر لیا، اپنے حجرے میں آئے، کیونکہ دل دکھتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو کسی چیز پہ دیکھیں یا اپنے ساتھیوں کو دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی کی پیاری زوجہ حضرت ام سلمہ نے کہا فکر نہیں کریں، اصل میں وہ پریشان ہے، آپ جا کر اپنا احرام کھول دیجئے۔ بس اس کی دیر تھی، صحابہ کرام ایسے اپنے بال کاٹنے لگے اور احرام کھولنے لگے کہ جیسے کوئی بات ہی نہ تھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اللہ کے نبی کچھ کریں اور ہم نہ کریں، یا وہ کچھ کہیں تو ہم نہ کہیں، ہم اس بات پہ عمل نہ کریں۔ حضرت عمر نے ایسے موقع پہ ذرا سی سخت کلامی کر دی کہ اللہ کے نبی آپ سچے ہیں تو آپ ان کی ون سائیڈڈ شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ بعد میں کہتے ہیں میں نے اپنا یہ گناہ معاف کرانے کے لیے کتنے ہی غلام آزاد کیے، کیونکہ مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیے خالد بن ولید، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ اتنے بہادر، بعد میں بہادریوں کے جوہر دکھائے، لیکن جہاں روکنا ہوتا رک جاتے، جہاں چلنے کو حکم ہوتا چل پڑتے۔ آج ہم مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ جتنی اطاعت ہوگی اتنی یکجہتی ہوگی۔ مکہ کی عظیم الشان فتح کا نقطۂ آغاز قانون کے ادب سے ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسے ہی کی تھی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ذرا سا منہ ادھر کرتے ہیں ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، قانون بنتے بھی اور ٹوٹتے بھی ہیں، اور ہم اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح ایک آخری چیز دیکھیے گا کہ ادب 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ظاہری پہلو سے اور ایک باطنی۔ ظاہری پہلو حرکات کو دیکھتا ہے، آپ کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، جبکہ جو باطنی ادب ہے نا، یعنی ادب کا باطنی پہلو، یہ اصل میں آپ کے دل کی حالت ہے۔ اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں ادب و احترام، اور احترام کا لفظ حرمت سے ہے۔ جس دل میں کسی چیز کی حرمت ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر عادات پہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنا دے۔ آئیے ذرا چند لفظوں میں اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ کیا میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگاتی ہوں؟ مال، علم، اولاد، وقت وغیرہ۔ کیا میرا اخلاق اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے؟ پھر گھر والوں سے ادب پہ اپنا محاسبے کا نقطہ لیجئے کہ میری جو آواز فون پر ہوتی ہے دوسروں سے بات کرتے وقت، کیا وہی گھر والوں سے بات کرتے ہوئے ہوتی ہے؟ افسوس کی بات ہے، ہم سب سے زیادہ بد اخلاق اپنے گھر والوں میں ہوتے ہیں۔ شوہر صاحب باہر ہیں تو ہر دل عزیز ہیں،
اور بیگم کو دیکھا تو غصہ آ گیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ پھر اس طرح ایک سوال کیجئے خود سے، کیا میں نماز کی توفیق ملنے کو اللہ کا احسان سمجھتی ہوں؟ کیا میں شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں؟ کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو شکوہ کرتی ہوں یا اس کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ قرآن کی محفلوں میں میرے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا میری نظر گھڑی پر تو نہیں ہوتی؟ بار بار فون پر میسج تو چیک نہیں کرتی؟ ہم جب تک ادب کے انداز نہیں بدلیں گے ہمیں علم نہیں ملے گا۔ پارے کی آیات کو اگر ایک گو میں دیکھ لیں تو سورۃ فرقان کی آیت 21 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اور اصل میں اللہ کی ملاقات کا یقین انسان کے رویے کو بدل دیتا ہے۔ انسان بالکل آزاد ہو جاتا ہے، اس کو کسی اور چیز کی فکر نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کی یہی چیز پختہ تھی، اس لیے ان کو بار بار روکنا یا ٹوکنا نہیں پڑتا تھا۔ تو لہٰذا جب تک ہمارے ادب ٹھیک نہیں ہوتے ہم آخرت کی پیشی کا بھی پوری طرح یقین نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن مشرکین کی نیکیوں کو خاک میں اڑا دینے کی بات ہوئی کہ اہل جنت کا حساب تھوڑے سے وقت میں ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینا ان کی بے ادبی کرنا ہے۔ پھر بری دوستیاں، بری صحبت اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش، غیر فطری فعل کے مرتکب ہوئے، اور اسی طرح سے بنی اسرائیل بے ادب قوم تھی۔ اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بہترین دوستی جو اللہ کے لیے ہو اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، یہ ادب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ پھر آیت 43 میں کہا گیا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا، آرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو خود کو پوجنے والا شخص جو چاہا کھایا، جو چاہا پہنا، جو بول دیا، وہ کسی کے قانون میں آتا ہی نہیں ہے، کسی کی طرف اس کی توجہ جاتی ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے دین کو نہ سننے اور نہ سمجھنے والوں کی مثال آتی ہے، بالکل کالانعام ہے، جب دل چاہا بول لیا، جو دل چاہا کھا لیا، صبر ہی نہیں ہے۔ پھر آیت 45 سے 47 میں دیکھے تو خواہشوں کی سطح پر یعنی ہوا کے درجے پہ جینا یہ بدترین جینا ہے کہ انسان فطرت کی بجائے جبلت کی سطح پہ جینے لگے، ایٹ ڈرنک اور بی میری ہی ہو۔ پھر کائنات کی نشانیاں بتا کر دکھایا گیا کہ سورج اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے، تم کیوں نہیں چل پاتے؟ پھر بادلوں اور بارشوں کا ذکر ہے کہ قرآن کی بارش مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ آیت 52 بہت اہم آیت ہے اس کی، جس پہ الگ سے ٹاپکس بھی ہیں، اور آپ اگر دورہ قرآن میں ہی یہ پارہ سن لیں تو اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہی فرکشن تو شروع ہو ہی جاتی ہے۔ پہلے انسان اپنے نفس کی خواہشوں سے بچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھر والے، پھر معاشرہ، برادری اس کے ساتھ چپکلیں شروع ہوتی ہے، لیکن اسی میں ہی اجر ہے۔ پھر آیت 53-54 میں دو مختلف ذہنوں کی بات ہے، خاص طور پہ سسرالی رشتوں کا تذکرہ اور زندگی کا بہترین اصول کہ خود کو ٹھیک کر لو، مجاہدانہ صفات پیدا کرو، محنت کرو گے اللہ تمہارے لیے دلوں میں جگہ ڈال دے گا۔ پھر آیت 56 میں دین کی دعوت دینے کی حکمت ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دو پر ان کے پیچھے نہ پڑو، یعنی ان کو زچ نہ کر دو، چڑھا نہ دو۔ پھر آیت 57 سے پتہ چلتا ہے کہ سچا دیندار لوگوں کو دین کی طرف آتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جو دل میں ہوگا وہی رویوں میں دکھے گا۔ تو لوگوں کے لیے دلوں میں اچھے جذبات رکھیے، پھر لوگوں پر نظر نہ لگائے، رب پر لگائے، وہ اپنے کام خود کروا لے گا۔ اللہ کی صفت الہ ہونے کی بیان کی گئی کہ جس کی نظریں الہ پر ہوں گی وہ اس کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور آیت 58 میں دین کے راستے کی مشکلات کا تذکرہ ہے۔ آیت 59 میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ کی قدر کسی قدر کرنے والے سے پوچھئے۔ اپنے گناہ لوگوں کو نہ بتائیے، خبر کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور غلط کام کرتے کرتے کسی نقصان سے بچ جاتے ہیں، نیکی کے کام پر جمے رہتے ہیں۔ پھر آیت 61 میں ٹیم ورک ہے کائنات کا، سورج، چاند، ستارے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، کوئی کسی کی لیگ پولنگ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی جیلسی نہیں۔ اگر تم بھی دنیا میں ایسا کرو گے تو تم بھی دنیا میں ستارے بن کے چمکو گے۔ اور آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر 63 سے 66 میں
عباد الرحمن کی نشانیاں، نرم چال والے، راتوں کے عبادت گزار، آخرت کی فکر کرنے والے، 67 سے 71 پچھلے گناہوں پر معافی مانگنے والے اور مستقبل میں نہ کرنے کا عزم کرنے والے اور جھوٹی اور بیہودہ محفلوں سے پرہیز کرنے والے، اور پھر اینڈ تک دیکھیں گے 73 74 میں قرآن کو غور سے سننے والے اور یہ دعا کرنے والے کہ اللہ گھر والے ہمارے مشن کے ساتھی بن جائیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور گھر والے آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنیں گے جب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنے گی۔ پھر آیت 77 سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے لوگ اللہ سے دعا نہیں مانگتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کا اظہار ہے۔ اس کے بعد سورۃ شورى میں پہلی آیت میں کتاب کی بات ہے کہ اس کتاب میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ آیت 2 میں اللہ کے نبی کی اس بے چینی اور تڑپ کا ذکر ہے کہ لا اللہ کا باخع نفس کا، یعنی آپ دوسروں کی گمراہی پہ دل کڑھاتے ہیں۔ پھر آیت 5 قرآن کی دعوت کو سنجیدگی سے لینے کی دعوت دیتی ہے۔ آیت 13 میں موسیٰ علیہ السلام کا ادب ہے اللہ سے بات کرنے میں، اور ہوتے ہوتے پھر انبیاء کرام کے قصوں میں آیت 69 اور آنورڈ حضرت ابراہیم کی باادب گفتگو۔ توحید اور تقویٰ وہ چیز ہے جو بندے سے عمل کرواتی ہے، انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ فرعون بے ادب شخص تھا، اللہ نے اس کو ڈبو دیا، اور نصیحت جب پہنچ جاتی ہے نا، پھر کوئی مانے نہ مانے اس کی بنیاد پہ عذاب آتا ہے۔ پھر آیت 210 سے 11 تک مکہ والوں کا الزام کہ شیطان آپ کے پاس پیغام لے کر آتا ہے۔ 214 میں دوسری وحی ہے ترتیب میں، اور ابتدائی وحی میں وانذر عشیرتک الاقربین، ہمیں بھی اسی میں پیغام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی درود پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آیت 224 میں 4 صفات شاعروں کی کہ جن کو اگر سامنے رکھیے تو شاعری بری نہیں ہے، شعر جو ہیں وہ ایمان والے ہوں، شاعری میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ایمان سے ٹکراتی ہو۔ پھر شاعر عملی زندگی میں نیک کام بھی کرنے والے ہوں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، اور ہنسی مذاق نہ ہو، حق کی حمایت میں ہو۔ پھر اس کے بعد سورۃ نمل شروع ہوتی ہے، یہ وہ سورہ جس میں 2 دفعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آیت 2 میں ہدیٰ و بشریٰ 2 خبریں ہیں، قرآن کی 2 صفات ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن سے ہدایت تب ملتی ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور قرآن بشریٰ تب ہو جاتا ہے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ آیت 4 اور 5 میں آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کا ذکر ہے، اور پھر آگے حضرت موسیٰ کا قصہ ہے۔ سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور موسیٰ اور فرعون کی کہانی سے بتا دیا کہ فاسدوں کا انجام اور ان کا حشر کیا ہوگا۔ پھر آیت 30 سے آنورڈ دیکھیے قصہ سلیمان میں خط لکھنے کا ادب ہے، پہلے بسم اللہ کر لکھنا، پھر اپنا نام لکھنا۔ پھر ملکہ سبا اور حضرت سلیمان وقت کے 2 بادشاہوں کا تقابل ہے، ایک کے پاس دین ہے خدا خوفی ہے، جبکہ دوسری طرف کفر ہے۔ لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اس پر جمع نہیں رہتے۔ قصوں میں ہمارے لیے خبریں ہیں، ہر نبی کی قوم کا جو قصہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے یہی ہے کہ انسانوں کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ صبر کرتے ہیں۔ آیت 45-46 میں حضرت صالح کا اپنی قوم سے خطاب ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بھلائی کا انتظار جو نہیں کر پاتے اس سے پہلے ہی برائی کی بات کر دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی بے ادب کہلاتے ہیں۔ اور پھر گناہوں کی معافی طلب کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے اس میں یقیناً انسان کا اپنا نفس ملوث ہوتا ہے، تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سارے سیکھے پہ عمل کی توفیق دے، اور یقین رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا برا نہ چاہے تو دشمن جو مرضی کر لے کبھی بھی بال سے بیکا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی تسلیاں تھی اور آج بھی یہی ہے۔ آپ اللہ سے اچھے رہیے، لوگ آپ کا برا نہیں کر سکیں گے۔ آیت 54 میں قوم لوط کا قصہ ہے، آج کے دور میں اس کو خوبصورت ناموں کے ساتھ جدت پسندی کہی جاتی ہے، جبکہ یہ حضرت لوط کی زبان سے سنیے تو اس کو جہالت کہہ رہے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے کیونکہ اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی،
اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی اور قوم کے ساتھ اس کو بھی اٹھا دیا۔ نبیوں کے قصے سنانے کے بعد آخر میں اللہ کے نبی سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کہہ دیجئے کہ حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ وہ لوگ جو اللہ کے عذابوں سے مارے گئے وہ سلامتی والے نہیں تھے۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔